اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت ہی پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور مہیب جانور انسانوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا پھر وہ راہب افضل ہے۔ چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ اللہ ذوالجلال، اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول ہے تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے، یعنی کہ قتل کر دے۔ یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو وہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا تھا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے، اللہ ذوالجلال کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا تو عنقریب قریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا۔ اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے مادرزادے اندھے اور کوڑ والے کو شفا ملنے لگی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب اور جانشین جو اندھا ہو گیا تھا، اس لڑکے کے پاس بہت ہدایت اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت کے لیے دعا کا طلبگار ہوا۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو وہ فوراً ہی آنکھ والا ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو وہ مقرب بولا کہ میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دی اور پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے؟ تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا اور پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے راہب کے سر پر ایک آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب کے سر پر بھی ایک آرا چلوا دیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے دھکا دے دو۔ لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بڑھ کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا کی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت مند اور سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو ایک شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا دو اور یہ پڑھ کر کہ مجھے تیر مار دو، بسم اللہ رب الغلامی۔ چنانچہ اسی ترکیب کے ساتھ بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مارا اور اس کو شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا۔ اس نے گڑھا کھدوایا، اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا دیا گیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ تو اس کے دودھ پیچھے بچے نے کہا کہ اے میری ماں، صبر کر، تو بے شک حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ پھر سے بلند ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو
اور اس کے بچے کے ساتھ اس کو آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور کہہ لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی سے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اسی طرح خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بڑک کر بلند ہو گئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے لپیٹ لیا، اور سب کے سب اسی لمحے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے ظالم سے بچ گئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ سورہ البروج: خائی والوں پر لعنت ہو اور اس برکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔